الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، ماہ شعبان کے فضائل و احکام اور اس مہینے کے تعلق سے ضعیف اور موضوع روایتوں کا چلن، اس پر مشتمل دروس جاری ہیں۔ آج کے درس میں جو بات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، 15ویں شعبان کے فضائل میں کچھ احادیث صحیح بھی ہیں اور بہت زیادہ ضعیف اور موضوع ہیں۔ جو ضعیف روایتیں ہیں ان میں سے ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ کل کے درس میں یہ بات آئی، اور اس پر مشتمل ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب آپ ان کے گھر سے نکلے تو جاتی ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ آپ بقیع میں گئے اور وہاں پر آپ نے دعا کی، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے یہ باتیں بیان کی۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن بالکل اسی معنی میں ایک حدیث صحیح آئی ہے جس کے اندر 15ویں شعبان کا ذکر نہیں ہے، اور وہ صحیح حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تھے، آپ نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی اسے اور اپنے جوتوں کو اتارا اور انہیں اپنے سر کے قریب رکھ دیا، اور جو چادر آپ نے پہن رکھی تھی اس کا ایک کونا آپ نے اپنے بستر پر بچھایا اور اس پر لیٹ گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جس میں آپ نے سمجھا کہ میں سو گئی ہوں، آپ نے آہستہ سے اپنی چادر کو اٹھایا، جوتا پہنا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے، پھر دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ میں اٹھی، اپنی زرہ سر پر پہن لی، دوپٹہ اوڑھا اور اپنی چادر لپیٹ کر میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں پہنچے، کافی دیر تک کھڑے رہے، اور اس دوران 3 مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تو میں بھی واپس پلٹی، آپ تیز چلے تو میں بھی تیز تیز چلنے لگی، پھر آپ ہلکے ہلکے دوڑے تو میں بھی ہلکا ہلکا دوڑنے لگی، پھر آپ تیز دوڑے تو میں بھی تیز دوڑنے لگی۔ میں آپ سے پہلے گھر میں داخل ہوئی اور ابھی میں لیٹی ہی تھی کہ آپ بھی پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، سانس کیوں پھولا ہوا گے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتُخْبِرِينِي او لَيُخْبِرَنِّي اللطیف الخبیر، یا تو تم خود ہی مجھے بتا دو یا پھر مجھے وہ اللہ بتا دے گا جو بڑا باریک بین اور نہایت باخبر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو تمہارا سایہ تھا جو میں نے اپنے سامنے دیکھا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنی ہتھیلی کو اس طرح مارا کہ مجھے اس سے تکلیف محسوس ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اظننت ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، تمہارا خیال تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے دل میں کہا، لوگ چاہے جتنا چھپائیں اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ ہاں واقعتاً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا۔ اس واقعے کے اندر 15ویں شعبان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک عام مہینے کے دنوں میں سے کسی ایک دن کہ رات کو یہ واقعہ پیش آیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ جِبْرِيلَ آتَانِي حِينَ رَأَيْتِ فَنَادَانِي فَأَخْفَاهُ مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكَ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ۔ اے عائشہ، جب تم نے دیکھا تو اس وقت میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، یعنی میں جب اپنے گھر میں تھا اور اس طرح جوتا پہنا، چادر اوڑھا اور باہر نکلا تو دراصل اس وقت جبریل تھے دروازے پر۔ انہوں نے تم سے چھپاتے ہوئے آہستہ سے مجھے پکارا تو میں نے بھی تم سے چھپاتے ہوئے انہیں آہستہ سے جواب دیا، اور وہ اس حال میں اندر نہیں آ سکتے تھے کہ تم نے اپنے اضافی کپڑے اتارے ہوئے تھے۔ یعنی حضرت عائشہ اپنی چادر اتار دی تھیں، اپنا دوپٹہ اتار دی تھیں، گھر کا جو کپڑا ہوتا ہے اس میں تھی، تو حضرت جبریل بھی اس وقت ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ امہات المومنین کا احترام ہے اور ان کا مقام ہے۔ میں نے یہ سمجھا تھا کہ تم سو گئی ہو، اس لیے میں نے تمہیں جگانا پسند نہ کیا، اور مجھے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں تم میرے بغیر خوف و وحشت میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یعنی میں تمہیں بتا کر اگر باہر نکلا تو میں نہیں رہوں گا، تو میں کہاں جا رہا ہوں اور کدھر کو گیا ہوں، تمہارے دل میں کوئی وحشت اس سلسلے میں ڈر نہ پیدا ہو جائے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ کے رب کا حکم ہے کہ آپ اہل بقیع کے پاس آئیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ چنانچہ وہی ہے کہ میں باہر نکلا اور بقیع گیا اور وہاں پر سارے لوگوں کے لیے دعا کی۔ اس حدیث کے اندر کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ یہ واقعہ جس رات پیش آیا تھا وہ 15ویں رات تھی شعبان کی، بلکہ ایک رات تھی۔ کون سا مہینہ تھا، کون سی رات تھی، کون سے دن کی رات تھی، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کون سی تاریخ تھی۔ اب اسی واقعے کو توڑ موڑ کر 15ویں شعبان سے فٹ کر دینا، جبکہ اس سلسلے میں یہ بھی جان لیں کہ وہ روایت بھی ضعیف ہے، کسی طرح یہ بات درست نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں ان کے لیے کیسے دعا کروں؟ آپ تو گئے، آپ نے دعا کی، آخر میں یا آپ کی امت ان میتوں کے لیے اپنے کیسے دعا کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا تم یوں کہا کرو، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ یعنی مومن اور مسلمان قبرستان میں جو بھی ہیں، اللہ کے رسول دعائیہ کلمات سے کہتے تھے السلام علی، یعنی تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو، اچھے رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ اس معنی میں سلام ہے۔ اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سلام کریں اور وہ جواب دیں گے، جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے اور پھر کہتے وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، کہ جو آگے چلے گئے ہیں اللہ ان پر بھی رحم کرے اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان پر بھی رحم کرے۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اے قبرستان میں مدفون لوگو، جان لو کہ ہم بھی تمہارے پیچھے تمہارے پاس پہنچنے والے۔ یہ ایک دعا ہے، یہ دعا یاد کر لیں۔ آج بھی کسی قبرستان میں آپ جاتے ہیں تو ایسی ہی دعا پڑھ کر آپ ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں گے۔ نہیں آتی ہے تو اپنے اعتبار سے اللہ بخشش کرے، لیکن اور کچھ نہیں، نہ کوئی قرآنی آیت پڑھنی ہے، نہ سورہ بقرہ، نہ سورہ فاتحہ، نہ اور کوئی سورہ یاسین یا دیگر، یہی اتنی دعا ہے پڑھنا ہے ہم کو۔ لہذا ثابت ہوا کہ قصہ بقیع کا شعبان کی 15ویں رات سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی اس کا صحیح حدیث میں ذکر ہے۔ اس لیے ایک ضعیف حدیث کو حجت بنا کر یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ اس رات یا اس سے اگلے روز قبرستان میں جانا مسنون ہے۔
کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول بقیع گئے تھے، لہذا اب ہم سارے لوگ قبرستان جائیں گے اور میت کے لیے دعا کریں گے۔ حالانکہ یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے صحیح پیش کی گئی ہے، مسلم شریف کی 974 نمبر کی ہے، اس کے اندر نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ مہینے کا پتہ ہے، نہ سال کا پتہ ہے، نہ دن کا پتہ ہے، نہ کون سے دن کی رات تھی اس کا پتہ ہے۔ تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شب برات کی رات تھی؟ یہ شب برات تو ہم نے اور آپ نے گڑھ لیا ہے۔ قبرستان جانا چاہیے، کوئی دن آپ مختص نہ کریں، کوئی رات آپ مختص نہ کریں، جائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان جاؤ، قبروں کی زیارت کرو، وہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی۔ وہاں ہم جائیں گے تو میت کے حق میں دعا کریں گے اور ساتھ ساتھ کچھ عبرت حاصل کریں گے کہ ایک دن مجھے بھی مرنا ہے، ایسی قبروں میں سمانا ہے، کیا عمل ہے ہمارے پاس آخرت میں اور قبر میں، کیا کام آنے والا ہے ہمارا عمل جو ہم نے کیا ہے، یہ چیزیں خیال آئیں۔ دنیا سے جی آپ کا ٹوٹے اور آخرت کی یادوں سے آپ وابستہ ہوں، یہ مقصد ہے قبرستان جانا۔ اور ہم نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ چراغاں کر دیے، لگا دیے، پوری لائٹیں جگمگ کر دیے، پھولوں کی جو ہے چاروں طرف بارش، اور اس پر جو ہے پٹاخے بھی ساتھ ساتھ، کہیں کہیں قوالیاں اور نعت۔ ایسے میں تو وہاں قبرستان یا کسی خانقاہ مزار پر جا کر آپ کو اللہ تو کیا یاد آئے گا، آپ بھول بھی جائیں گے جو اللہ کو یاد کرتے، وہ بھی آپ کے ذہنوں سے نکل جائے گا۔ تو میرے دوستو، 15ویں شب جو ہے شعبان کی، اس کی فضیلت زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک سوائے کینہ کپٹ رکھنے والے یا مشرک کے۔ لیکن اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو کوئی خاص عبادت نہیں بتلائی ہے، نہ اس رات کو اور نہ صبح روزہ رکھنے کو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو بات حق ہے اسے قبول کرنے اور جو باطل ہے اس سے رکنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔